بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانونی ٹی وی چینل کے دوستوں کو منصف امان ایڈوکیٹ کا سلام۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج 10 دسمبر ہے اور جمعے کا دن ہے اور ہم سب کے لیے برکت کا دن ہے، اور آپ جو شخصیات دیکھ رہے ہیں میں آپ کو تعارف کرواتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو میرے دوست کلاس فیلو عبدالعزیز ایڈوکیٹ عابد عزیز صاحب ایڈوکیٹ، اور یہاں لاہور میں بھی وکالت کرتے ہیں اور اسلام آباد میں بھی کرتے ہیں۔ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں سر چینل پہ۔ اور ان کے ساتھ جو بیٹھے ہیں ان کے ساتھ میرا ابھی ڈیٹیل تعارف ہوا ہے تو پروفیسر یاسین صاحب، لیکن ان سے بڑا پیار محبت نکل آیا ہے اسلامیہ کالج سول لائن کے حوالے سے، پھر لا کی ڈگری کے حوالے سے۔ یہ ماشاءاللہ یو ایس اے سے آئے ہیں، امریکہ سے، اور سمجھ لیں کہ آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں۔ ویلکم جی یاسین صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ تو یہ امریکہ کی ایک اسٹیٹ ہے ٹیکساس، وہاں سے آئے ہیں، تو ان سے ہلکی پھلکی گپ شپ لگاتے ہیں۔ سر جی کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ پاکستان کو مس کرتے رہتے ہیں آپ؟ جی مس کرتا رہتا ہوں، اور جب بھی آتا ہوں افسوس بھی ہوتا ہے۔ اچھا، وہ اس حوالے سے کہ جب بھی میں آتا ہوں تو آتے ہی کوئی ایک اور نئی شکل سامنے آ جاتی ہے جو کہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا، پہلے تو یہ ہے کہ معاشی حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں، ادویات اتنی مہنگی ہو چکی ہیں کہ غریب آدمی کا جینا دوبر ہو چکا ہے۔ غریب تو دور کی بات ہے، مڈل کلاس اور اپر کلاس بھی اب کرا رہی ہے۔ اور جب بھی اس سال آیا ہوں تو پتہ چلا کہ پچھلے سال سے ڈبل خرچہ ہو گیا، ڈبل مہنگائی ہوگی، اور سب سے زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ معاشی حالات ابتر ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرتی حالات جو ہے وہ بہت خراب ہو گئے ہیں۔ ہمارا معاشرہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے، جس میں مذہبی جنونیت کا یہ جو عنصر داخل ہو گیا ہے، اس نے ہماری قوم کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ اور شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مذہبی جنونیت اور یہ فرسٹریشن اور یہ سیالکوٹ کا واقعہ ہے، اس کے پیچھے بھی معاشی عوامل کار فرما ہیں۔ صحیح ہے۔ کیونکہ جو لوگ بھوکا ہے، فرسٹریشن کا شکار ہے، اس کو روزگار نہیں ہے، تو وہ جنونی ہو جاتا ہے، جذباتی ہو جاتا ہے۔ اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے اسے کوئی نہ کوئی تو اقدام اٹھانا ہی پڑتا ہے۔ سر آپ سے میں ایک سوال بھی پوچھوں گا۔ دوستو آپ کو پتہ ہے کہ پروفیسر صاحب ہیں تو ماشاءاللہ بڑے ان کے ایموشنز ہیں۔ پاکستان کے لیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو لوگ باہر رہتے ہیں نا، وہ ہم سے زیادہ پاکستان کی فکر میں رہتے ہیں اور پیٹریاٹک ہوتے ہیں بڑے۔ تو سر اکثر عمران خان اپنی تقریروں میں یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں نواز شریف کے دور میں ریمیٹنس جو آتے تھے باہر سے پیسے، وہ مثلا آپ کہیں جی کہ 100 ارب آتے تھے، اب وہ کہتے ہیں جی 200 ارب آتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ لوگ عمران کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ یہ پیسے باہر سے کیوں زیادہ آ رہے ہیں؟ آنیسٹلی سپیکنگ تو یہ ہے کہ اگر فرض کیا سر غیر سیاسی ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دیں۔ میرا تو کسی ہاں، سیاسی جماعت سے پارٹی کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل۔ میں تو ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اور پولیٹیکل سائنٹسٹ ہونے کی حیثیت سے، میں تو چونکہ مجھے میرا دل تو پاکستان میں ہی ہے، بے شک میں 20 سال سے امریکہ میں ہوں، لیکن میری جڑیں تو پاکستان میں ہیں، اور مجھے دکھ بھی ہوتا ہے جب پاکستان کے حالات خراب ہوتے ہیں۔ تو اگر 100 ارب پہلے آتا تھا، آج 200 ارب آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کم آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی یا ریمیٹنس یا دوسری جو ہے وہ ڈبل سے ٹرپل ہو چکی ہیں۔ اگر 100 ارب کے بجائے 300 ارب آئے تو ہم کہیں گے کہ ہاں جی پہلے جو 100 ارب آتا ہے اس کے برابر ہے، تو یہ تو بات غلط ہے۔ اور اس کے میری اپنی ذاتی مثال ہے، میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ پچھلے سال جب ہم خرچ کرتے تھے اس سال ڈبل سے بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ تو عام آدمی کی تو دور کی بات ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ میں دلی طرف کہتا ہوں ہم پریشان ہیں۔ جو لوگ وہاں سے ڈالر کما کے لاتے ہیں، ابھی میں آیا تو $1000 آتے ہی تبدیل کیا، 1,80,000 تو جیب میں آ گیا، بڑی رقم ہے، لیکن افسوس ہوا کہ ہمارے پیسے کی قدر اتنی کم ہو چکی ہے۔ ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، ایک قومی سوچ رکھنے کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حالات بہت خراب ہیں، معاشی حالات بہت خراب ہیں۔ تو ہم دوبارہ بھی ان کے پاس آتے ہیں۔ جناب عابد عزیز صاحب، آپ بھی بڑے سینئر وکیل ہیں، لاہور میں بھی رہے ہیں اور اسلام آباد میں بھی رہتے ہیں۔ آپ تبدیلی کو کیسے محسوس کر رہے ہیں؟ یہ جو تبدیلی کا نعرہ لے کے عمران خان آیا ہے، آپ اس کو کیسے محسوس کرتے ہیں؟ ملک صاحب، میں نے جو
ऑब्जर्व किया है, जो हाँ। मतलब देख के आम बंदे को देखा है, जो उसके घर के बजट को देखा है, तो हाँ। हर बंदा इस वक्त बहुत परेशान है अपना। वो फाइनेंशियली मतलब जो बंदा आप कह रहे हैं कि पहले 15-20 हज़ार में गुजारा करता था, अभी वो 50-60 हज़ार भी उसके लिए कम हो गई है। तो आम बंदा तो पिस के रह गया इसमें बिल्कुल। और इकोनॉमिकली मुल्क जो है ना, वो कंट्री इज गोइंग टू बी कोलैप्स्ड। तो उसका सिर्फ, और इस वक्त देखें आप, हालत ये है कि आपने स्टेट बैंक को भी इस वक्त IMF के हवाले कर दिया। बिल्कुल ही कर दिया। आपने ये सबसे बड़ा मुल्क की सॉवरेनिटी जो है उसको आपने खतरे में डाल दिया अपना। तो ये बड़ी सोचने वाली बातें हैं, और ये उन लोगों के लिए भी सोचने वाली हैं जो लोग इमरान खान को लेके आए हैं। असल तो ये सोचने वाले क्योंकि उनकी- वो बेवतन लोग हैं, उनको समझना चाहिए जिस वो लाए थे इस शख्स को कि मुल्क को आगे थोड़ा इकोनॉमिकली ठीक करेगा, स्टैंड करेगा, लेकिन ये बिल्कुल उसके उलट हुआ है इस वक्त। तो पॉलिटिकली भी मुल्क बहुत पीछे चला गया है, इकोनॉमिकली भी बड़ा चला गया है। इसकी निस्बत आप देखें तो मियां नवाज शरीफ के दौर में यकीन करें अपना, लोग उसका वक्त याद करते हैं। ना हमें तो कोई नहीं उससे आज तक, हमने तो कोई ना बेनिफिट लिया है, ना हमें उससे कोई ऐसा मान, लेकिन कंट्री के अगर इंटरेस्ट में देखें तो लोग अब उसका वक्त याद करते हैं। तो अदलिया के सर अभी चीफ जस्टिस गुलजार साहब हमारे पाकिस्तान के जो है, जी। उन्होंने बयान दिया है कि इस मुल्क में बड़ा इंसाफ हो रहा है और हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। तो इंसाफ हो रहा है। कल जो ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी, जी करप्शन में नंबर 1 पे पुलिस, नंबर 2 पे अदलिया जी हमारे पाकिस्तान की। जी। आप समझते हैं कि अदलिया बेहतर हो रही है या इमरान खान के दौर में, और या इससे पीछे के, आप क्या समझते हैं? सर अदलिया का तो देखें ना, एक वो आप अगर इसको पीछे जस्टिस मनीर के फैसले से देखें अभी हाँ। तक अपना, तो चौधरी इफ्तिखार के दौर में आगे अदलिया बड़ी स्ट्रांग हुई। हाँ उसने बड़ा, जब लायद मूवमेंट चली, और उसके बाद चौधरी इफ्तिखार ने वाकई उस वक्त आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने उसने मनवाया इसको कि क्या सुप्रीम कोर्ट की पावर्स होती हैं, लोगों को इंसाफ मिला, और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को, बड़े बड़े ताकतवर लोगों को वो लेके आए वहाँ, कानून के शिकंजे में लेके आए अपना। लेकिन अभी कुछ जो है हालात, ये जो गुलजार साहब ये बैलेंस से बंदे हैं इस वक्त, ये उम्मीद है अभी इन्होंने जो नोट्स लेना शुरू किया है, आपने देखा होगा ये जो शादी हाल वगैरह और सारा ये एक अच्छा काम है इनका, लेकिन इनको ओवरऑल देखना चाहिए, नीचे सबॉर्डिनेट जुडिशरी को भी देखना चाहिए। उसके बाद सारा ये, क्योंकि अदलिया ठीक होगी तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इंसाफ होगा मुल्क में तो ये मुल्क आगे चलेगा। और एक और बात मैं मलिक साहब, यहाँ मैं बाद में मेरे ज़हन में शायद वो ना रहे, कि इस वक्त जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है, मैं उसमें भी थोड़ी सी बात इसलिए करूँगा कि इस वक्त बिल्कुल आपका ना कोई अफगानिस्तान से लेके इंडिया हो या चाइना हो या अमेरिका, हर मुल्क से आपका इस वक्त वो ताल्लुकात बिगड़े हुए हैं। CPEC का जो आपने देखा है, एक बहुत बड़ा आपको एक मिल रहा था एक पैकेज, जिससे आपका मुल्क एक आगे जा रहा था अपना, लेकिन वो बिल्कुल अपना सारा आपके सामने जिस तरह उसको ख़त्म किया जा रहा है, या जो उसके पीछे पता नहीं कौन सी आलमी साजिशें हैं, और उसमें ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसको भी कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ये जो काम मैं समझता हूँ मियां नवाज शरीफ ने जो शुरू किए अपने दौर में, उसने एक वक्त में उसका सबसे बड़ा कमाल ये था कि एक ही टाइम पे उसने चाइना से अपना तल्लक ठीक रखा, इंडिया के साथ अपना तल्लक ठीक रखा, अमेरिका के साथ रखा, टर्की के साथ रखा, और रशिया के साथ एक टाइम पे ही उसने इंटरनेशनली इन मुल्कों के साथ अपना तल्लक ठीक रख के पाकिस्तान का एक वकार अपना वहाँ बुलंद किया दुनिया के अंदर। और ख़ास तौर पे मिडल ये जो अरब कंट्रीज हैं, ये आपकी बहुत इज्जत करते थे, हर चीज़ आपको मतलब वो देने के लिए तैयार थे अपना, और मुल्क को इकोनॉमिकली भी आप बहुत। और मैं एक और बात थोड़ी सी बताता जाऊँ, मेरे अपने एक अजीज थे बिजनेसमैन, वो एक्सपोर्ट करते थे नवाज शरीफ के पहले दौर में, और कहते थे हमें इतना रिबेट मिला है कि हम सोच भी नहीं सकते थे उस वक्त में, 90 से 93 के दौर की मैं बात कर रहा हूँ, कि इतना ज्यादा वो रिबेट लेते थे। तो अभी वो आजकल बेचारे हालात उनके इतने ज्यादा खराब हुए हैं कि मतलब वो बंदे, हालांकि वो है पीपल्स पार्टी के, लेकिन यकीन करें वो आज वो भी नवाज शरीफ को याद करते हैं, यार उसने ये किया। तो मुल्क को अगर आपने आगे ले जाना है तो आपको मियां नवाज शरीफ को उस मुल्क में वापस लाना होगा। अच्छा, मियां नवाज शरीफ को वापस लाना होगा। आबिद अजीज साहब ने तो बड़ा जनाब क्लियर कट कह दिया है, और ये इनकी फीलिंग है बड़ी अच्छी। हम प्रोफेसर यासीन साहब से एक और सवाल ये पूछते हैं, बाहर जो बंदा बैठा होता है ना, उसकी नज़र बिल्कुल ऐसे होती है जैसे बंदा नीचे देखता है तो उसको हर चीज़ नज़र आ रही होती है। तो ये बाहर से जब पाकिस्तान को देखते हैं तो इनसे पूछते हैं कि जी नवाज शरीफ के दौर का पाकिस्तान और ये
نیا پاکستان، پرانے پاکستان اور نئے پاکستان میں آپ کو کیا فرق لگتا ہے؟ جی یہ مکمل طور پر سیاسی سوال ہے. ہاں لیکن آپ پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ہیں، آپ اس میں میں تو بغیر لگی لپٹی کہتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ نواز شریف کا دور اتنا برا نہیں تھا جتنا آج کا دور برا ہے. سیدھی سادہ سی بات. اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے جب جو حکومت چلائی تو پیپلز پارٹی چاہے اپوزیشن میں تھی چاہے کوئی تھی، ان کے ساتھ پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ کسی حد تک قائم رکھی. اس وقت یہ حالت ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے اس کا حزب اختلاف سے قطعاً کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. اور اگر آپ نے اسمبلی چلانی ہے ویسٹرن ٹائپ آف ڈیموکریسی میں تو ضروری ہے کہ آپ کی پولیٹیکل کنفرنٹیشن بے شک باہر ہو لیکن اسمبلی کے اندر تو کام ہونا چاہیے. لیکن اسمبلی کے اندر تو ان کے ساتھ مل کر کوئی کام نہیں ہو رہا، جو بہت بری بات ہے. اور اسی وجہ سے قوم میں اتفاق نہیں ہے، قوم میں اتحاد نہیں ہے، اسی وجہ سے سیاسی استحکام نہیں ہے. کہ اگر آپ ان کے ساتھ مل کر ڈائلاگ کریں، حل یہ ہے پولیٹیکل ڈائلاگ کا. ٹھیک ہے جن لوگوں کے خلاف کیسز ہیں عدالتیں جانیں، آپ ان سے ذاتی دشمنی تک تو نہ آئیں. آپ پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ کریں. پولیٹیکل کنفرنٹیشن اس ملک کا حل نہیں ہے. اور قائد اعظم کی تو صاف ایک ہی مقولہ تھا کہ یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن. تینوں میں سے ایک بھی آج نہیں ہے. یہ بہت بری بات ہے. اس لیے حل ملک کا یہ ہے کیونکہ معاشی استحکام اسی وقت آتا ہے جب سیاسی استحکام ہو. پولیٹیکل اسٹیبلٹی از ڈپینڈنٹ آن اکنامک اسٹیبلٹی، اکنامک اسٹیبلٹی از ڈپینڈنٹ آن پولیٹیکل اسٹیبلٹی. لیکن جب تک آپ کوئی نہ کوئی سیاسی راہ ایسی نہیں نکالیں گے جس میں قوم میں سیاسی اور قومی تفاقہ پیدا ہو، اس وقت شاید اس ملک کا کوئی حل نہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ جی پروفیسر یاسین صاحب اور عابد عزیز ایڈوکیٹ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. دیکھا دوستو، آپ نے دیکھ لیا. خاص طور پہ میں پروفیسر صاحب کے حوالے سے یہ بات کروں گا کہ یہ بالکل غیر جانبدار اور غیر سیاسی انہوں نے تبصرہ کیا ہے، لیکن انہوں نے ووٹ یہی دیا کہ جو پرانا پاکستان تھا وہ اس سے بہتر تھا. اب کوئی جو چونکہ اپنا یاسین صاحب تو پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر رہے ہیں، جہاں میں پڑھتا رہا ہوں وہاں یہ پڑھاتے رہے ہیں اسلامیہ کالج سول لائن میں، تو ان کا انالیسز بہت اچھا ہے. اور ہمیں اپوزیشن کو اور سب کو اسی طریقے سے چلنا چاہیے جیسے نارمز، جیسے سسٹم میں بتایا گیا ہے. تو یہ لمحہ فکری ہے موجودہ حکومت کے لیے کہ نہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کر سکی ہے، نہ سیاسی، اخلاقی، معاشی، اور خاص طور پہ عابد عزیز صاحب نے جو فارن پالیسی کے حوالے سے بتایا ہے. تو یہ حکومت اس کے ہوش کے ناخن لے اور اپنے جناب قبلہ درست کرے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.